السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوا دیا، اور حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے جو اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلی تھیں، دوڑی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان ہستیوں کو معتبر بنا دیا، اور کیسے ان کے پانی کی تلاش کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ کے ارکان میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ میں ارشاد پاک فرماتا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے، پارہ نمبر 2 میں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا طواف کرے، بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ تو صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو بیت اللہ سے ملحق ہیں اور آج ایئر کنڈیشنڈ ہال کی صورت میں موجود ہیں۔ ان پہاڑیوں کے ساتھ بہت سی یادیں وابستہ ہیں۔ یہ ایک ممتا کی پکار کی نشانیاں ہیں۔ ایک بیٹے کے لیے مجبور ماں جو پانی کی تلاش میں بے بس ہے، ان ماں بیٹے کی یادگار ہیں یہ دونوں نشانیاں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں جب بے آب و گیا وادی میں اکیلے رہ گئے، کچھ دنوں تک وہ کھجوریں اور پانی ختم ہو گیا جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام اپنے ساتھ لائی تھیں، اور کھجوریں بھی ختم ہوئیں، پانی بھی ختم ہو گیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت سے بلبلا رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کبھی ایک پہاڑی پر اور کبھی دوسری پہاڑی پر پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ دوڑنا کتنا زیادہ پسند آیا کہ آج جو بھی بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے نکلتا ہے یا حج اور عمرہ کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ادا کو کیسے مناسک حج میں محفوظ کر دیا۔ یہ دونوں ہی صبر کی یادگار بن گئے۔ یہ اس ماں کا صبر تھا جس نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا، اور رب نے ضائع نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس ماں اور ان بیٹے کے لیے پانی کا ایک چشمہ بہا دیا۔ آج وہ پانی ہر ایک کے لیے کیسا معتبر ہو گیا ہے کہ وہ پانی جب پینے والا پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے امید باندھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، اور آب زمزم پینے والے کا ہر سوال اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور جواب دیتا ہے، اس کی ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبولیت کے شرط سے نوازتا ہے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحراؤں میں پانی جاری کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے کو منتخب کر لیا تھا، چنا ہوا علاقہ، چنی ہوئی جگہیں۔ اللہ تعالیٰ کو مکہ شہر سے بھی بہت پیار ہے، اور ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی مکہ شہر سے بہت پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پلاننگ سے ان ہستیوں کو یہاں لا بسایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو رہتی دنیا تک جہان والوں کے لیے مرکز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام کو اپنے گھر کے طور پر منتخب فرما لیا۔ اسی وجہ سے ایک کے بعد ایک نشانی آتی چلی گئی،
حضرت اسماعیل علیہ السلام تھوڑا سا بڑے ہوئے، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ اب بیٹا بھی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان ابراہیم علیہ السلام کا دل اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے ابراہیم علیہ السلام، میرے خلیل، ان کا دل بیٹے کی محبت میں کتنا لگتا ہے اور کتنا وہ رب کے تعلق کو پاتے ہیں، اور انہوں نے پا لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، آزمائش کی، اور انبیاء کرام علیہ السلام پر سارے لوگوں سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 30 قسم کی آزمائشیں آئیں، جو ہر ایک آزمائش پہلی سے بڑھ کر ہوتی تھی۔ تو اب کیا تھا، انہوں نے تو اپنے رب کے تعلق کو پا لیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کائنات کے بادشاہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیا، اور جس نے رب کے تعلق کو پا لیا اس کے لیے کوئی بھی محبت رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اور انہوں نے اللہ کے لیے ہجرت کی، اللہ تعالیٰ سے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے کے لیے جو دعا کی گئی تھی وہ بھی قبول فرما لی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا آزمائش کی کہ وہ بیٹا بھی چاہیے، اور اب کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے بات کی کہ اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے نے کیا جواب دیا، قال یا آبت افعل ما تؤمر، کہ اے ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اور کیا ہوا پھر، فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم۔ تو بچے نے کیا کہا، اے ابا جان، کر ڈالیے جو حکم آپ کو ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آخر کار جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا، اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم، تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا۔ ایسا لگتا ہے اس واقعے سے، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام اپنا سب کچھ اللہ کے آگے قربان کرتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر اس مقام تک آ پہنچے ہیں کہ بیٹے کا خون رب کی خاطر بہا دینا چاہتے ہیں۔ فیصلہ کر لیا، چھری بیٹے کی گردن پر ہے، پر بیٹے نے بھی گردن جھکا دی، باپ نے بھی چھری چلا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے چھڑا لیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ آج دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، صابی ہوں یا مسلمان ہوں، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کی حیثیت میں پہچانتے ہیں، اور بیٹے کی قربانی دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے بیٹے کو چھڑا لیا، اور قربانی بھی قبول ہو گئی۔ کیسا عزم ہے، کیسا تعلق ہے، پائے ثبات میں کسی محبت کی وجہ سے لغزش نہیں آ رہی۔ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر۔ اس شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مثال بنا دیا، رہتی دنیا تک یہ مثال ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو انسان سے ایسی ہی ثابت قدمی چاہیے۔ دونوں نے جب اپنے آپ کو جھکا دیا تو اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اور دونوں نے رب کے گھر کی تعمیر کی، کعبۃ اللہ کی تعمیر کی، جس مقصد کے لیے ماں بیٹے کو وہاں لا بسایا تھا، تاکہ وہ مقصد بھی پورا ہو۔ وہ کعبۃ اللہ کیا ہے، وہ ایسا گھر ہے جو ایک
हर एक की तमन्नाओं का मरकज़ है। वो घर जहाँ हर एक आंसू बहाने के लिए, हर एक रब को पुकारने के लिए, रब के सामने फरियादें करने के लिए दीवानावार रब के घर पहुँचता है और रब के घर के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगता है। ये कैसी दीवानगी है। जैसे शम्मा के गिर्द परवाने इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही लोग अल्लाह के घर के गिर्द जमा होते हैं। आपने देखा होगा, मैंने देखा है, आपने देखा होगा, जो हज और उम्रे के लिए जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि कैसे लोग अल्लाह के घर के गिर्द चक्कर लगा रहे होते हैं। दीवानगी है एक, और फिर पुकार भी रहे होते हैं उस रब को। अल्लाह के घर के गिर्द चक्कर लगाते लगाते फिर जाते हैं काबतुल्लाह की दीवार को चिमट जाते हैं, वहाँ आंसू बहाते हैं। और फीलिंग्स कैसी होती हैं। मैं जब गई हज करने, पहली मर्तबा उम्रा किया रमज़ानुल मुबारक में बच्चों के साथ, तो बच्चे भी छोटे थे और हम लोग भी फ़र्स्ट टाइम गए थे। तो काबतुल्लाह की दीवार, अब जैसे है काबतुल्लाह की दीवारों पर हज के दिनों में तो पर्दे को ऊपर करके बांध दिया जाता है, लेकिन उम्रा था तो उसमें गिलाफ पूरा नीचे तक था। और जब काबतुल्लाह की दीवार के पास मैं भी पहुंची, लोग और भी थे दीवानों की तरह दीवार से चिमटे हुए थे, उस पर्दे को पकड़ा हुआ था, हाथों में थाम के चीखें मार मार के रो रहे थे। और मुझे भी ऐसे महसूस हुआ जब मैं वहाँ पहुँची। उस दीवार को मैंने टच किया, पर्दे को हाथ में लिया, और फिर होश कोई भी नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त इंसान को कुछ भी याद नहीं रहता, ना अपने बच्चे, ना अपना घर बार, ना अपनी ज़ात के बारे में कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से आई हूँ। उस वक्त इंसान ये समझता है बस मैं और मेरा रब है। जैसे माँ की गोद में जब बच्चा जाता है तो उसे सुकून मिलता है, ऐसे ही वहाँ पर जाकर सुकून हासिल हुआ। तो अब क्या था कि अल्लाह के घर के गिर्द जो लोग चक्कर लगाते हैं, क्या होता है कि दीवानावार ऐसे जमा होते हैं जैसे परवाने शम्मा के गिर्द इकट्ठे होते हैं। ये कैसी दीवानगी है जो पूरी फरजानगी के साथ जारी रहती है। ये वही घर है जिसके गिर्द चक्कर काटना हर एक अपने लिए सआदत समझता है। जो नहीं पहुंचता वो पहुंचने की तमन्ना करता है, उस घर के पहुंचने के लिए दुआएं करता है। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जब चुन लिया अपने काम के लिए, इस घर की तामीर के लिए, तो दोनों बाप बेटा लगे हुए हैं काबतुल्लाह की दीवारों को उठाने के लिए। बेटा पत्थर ढो ढो के ला रहा है और बाप जो हैं वो तामीर कर रहे हैं, उठा के लगाते जा रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि दुआएं भी करते जा रहे हैं। बंदा नेकी का काम करता है तो नेकी का काम जब करते हैं तो हमें अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि या अल्लाह, ए हमारे प्यारे अल्लाह, इस काम को हमसे कबूल व मंजूर भी फरमा दे। तो अब क्या कहते जा रहे हैं कि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वो दोनों कहते जा रहे थे, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा लीजिए, यकीनन आप सुनने वाले हैं, आप जानने वाले हैं। है हमारे रब, हम दोनों को अपना मुस्लिम मुतीब फरमान बना ले। हमारी नस्ल से एक ऐसी कौम उठा जो तेरी मुस्लिम, और हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा दे। इबादत के तरीके रब से सीखने चाहिए। तो हमें ये आजिज़ी नज़र आती है, कैसी आजिज़ी है, कैसे किरदार हैं कि वतुब अलैना, और हमारी कोताहियों से दरगुज़र फरमा, और हमारी कोताहियों से दरगुज़र फरमा दे। यकीनन आप तौबा कबूल फरमाने वाले मेहरबान हैं। रब्बाना में कैसे दिल का दर्द शामिल है, कैसी मिठास शामिल है, कैसा एहसास शामिल है। कितनी दूर तक देख रही हैं ये निगाहें, कैसी हिकमत है। और अल्लाह ताला